جب جنگ لڑنے جاتے ہیں اسے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ لوہے کی عبادت ہوتی ہے. لوہے کے ساتھ آدمی عبادت کرتا ہے اللہ کی. قتل اور خون کی اور آگ کی عبادت ہے. اس وقت سارے مسلح جو ہیں وہ موت کے پیچھے میں ہیں. ایسے ہی ہے نا, اس میں کہاں کی نمازیں ہیں, کہاں کی تسبیحیں ہیں, کون سے ذکر ہیں. ابھی اگر ہمارے ملک پہ انڈیا اٹیک کر دے اور ہمارے گھروں کی ماؤں بہنوں کو خطرہ ہو جائے کہ آ گئی ان کی آرمی, تو آپ میں مسلوں پہ بیٹھیں گے کیا؟ وہ کیا تھا علامہ صاحب کا شعر کہ جھک گئے جب وہ وقت قیام آیا سجدے میں, تو جب کھڑے ہونے کا وقت آیا تو سجدوں میں پڑ گئے. تو سچویشن دیکھی جاتی ہے, دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کو اگر عبادتیں کرانی ہوتی نا تو پھر اللہ کو ہماری ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی خوبصورتی میں دیکھنا چاہ رہا ہے جس میں وہ فرشتوں پہ رشک کرے, فرشتوں کو کہے کہ یہ دیکھو یہ میں نے بنایا تھا, یہ بیلنس میں چل رہا ہے, اندھیرے میں ہے, دیکھو نا ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کس ٹائم مر جانا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ اگلے لمحے کیا. اتنے خوف میں یہ مخلوق رکھی گئی ہے. اس مخلوق میں جب بھی یہ تھوڑا سا بیلنس بھی لیتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ اس کو یوز کر رہا ہے اور کتنی دباؤ کے اندر یوز کر رہا ہے. اس سارے معاملے میں لے کے مذہب اتنا آسان تھا کہ ساری دنیا ادھر بھاگتی تھی. لوگ کہتے ہیں جی مراقبہ کرا لو, نمازاں پڑھا لو, کردار نہیں صحیح ہونا ہے. اتنے بڑے بڑے مولوی ہیں جو رات کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے کردار پہ فوکس کرو اور زہد کی دنیا میں نہ جانا. شیطان کا زہد جو تھا نا وہ اللہ نے اڑا کے دکھایا ہے. یہ اب تک ہمارے لیے اگزامپل ہے کہ عبادت کافی نہیں رہے گی. اگر ایک تکبر کی صفت اس پہ غالب ہوئی تھی اور اللہ نے اس کی ساری تپسیا ملے, اب پتہ نہیں اربوں سال کی ہوگی, کتنی ہوگی, ہماری تو 50-60 سال کی نہیں ہوتی بھائی. ٹھیک ہے, اور وہ ایسی ہوئی کہ مظلوم بھی نہیں کیا, اس کو ملعون کیا ہے. میں چلا جاتا ہوں پہاڑوں پہ اور میں جا کے وہاں پہ 5 لاکھ بار درود پڑھتا ہوں روزانہ, اور میں موت تک پڑھتا رہتا ہوں. اب میں مرا اور میں اللہ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے کہے گا جناب کی کر کے آئے ہو؟ تو میں کہوں جی میں ساری زندگی آپ کی عبادت میں گزار گیا ہوں. تو اللہ کہے گا میرے کو اتنے کھڑے نہیں سی, تینوں تھلے کا دیا سے بھیجے سی. کیونکہ جب اللہ کسی انسان کو زمین پہ بھیجتا ہے نا, کسی روح کو, سب سے بڑا جو انعام ہے, جو عزت ہے اس کائنات میں, وہ وجود بخشنا ہے. آپ دیکھیں آپ کس کے اندر بیٹھے ہیں, کپڑے پہنائے, علم دیا, بال دیے, آنکھیں, کہا نہیں قرآن پاک میں شرف بخشا اور میرا انکار کر گیا. کیوں کہتا ہے کہ اتنی عزت بھی کسی مخلوق کو کبھی ملی ہے. یہ باتیں چھوٹی باتیں نہیں ہیں کہ کتا بنا دیتا تو کیا کر لینا تھا. مطلب میں نے ایک دفعہ سوچا, ہمارا مالٹوں کا باغ ہے, میں ایک دفعہ مالٹے وہاں سوڑا, میں کہ یا اللہ ہے میرے ہے ہی نہیں, نہ میں انہوں نے بنایا ہے, نہ میرا ایسی کریشن جو کہ میں تو مالک بن گیا. زمین تیری, درخت تیرا, بوٹا تیرا, مالٹا تیرا, میں بیچی جا رہے ہیں. بکرا کسی دا ہے, بیپاری لے کے تریا جا رہا ہے جی میرا ہے جی. کتوں دے رہے اللہ؟ اتنی عزت بخشی ہے کہ ایک پورا سیارہ دیا ہے اور اس پہ تمام بندوبست کیا ہے. یہ مسئلہ سارا عزت کا ہے. تو غصہ اللہ پھر اس لیے کرتا ہے کہ اتنے زیادہ بندوبست کر کے تم لوگوں کو دیے ہیں, اب تھوڑی گریس میں آؤ. مطلب وجود انسان کا تھا, نہ دیکھیں آپ کی روح جب رکھی, اللہ کی مرضی ہے بھیجے نہ بھیجے. ٹھیک ہے, تو آگے جب باڈیز کی لائن لگتی ہوگی تو اس میں کتے کوڑے سارے ہی ہوتے ہوں گے بھائی جان. تو صرف فیصلہ یہ ہوتا ہوگا کہ اس کو نام دو, اس کو نسل دو, اس کو قبیلہ دو, اس کو شرف دو, میری کتاب کیا کیا دے کے بھیجتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب نیچے اتار دیتا ہے تو وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناگہاں جھگڑالو ہو گیا, جھگڑنے لگ گیا. ٹھیک ہے, کہ کیا نکلا, دیکھو ہم نے کہاں سے پیدا کیا اور کیا کیا دیا. تو جب آپ اس باڈی میں آئے ہیں نا, تو میں اب اصل میں نا میں کچھ ایسا اسٹڈی کر بیٹھا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ باڈی بنی کتنی مشقت سے, اللہ نے کتنا کام کیا ہے اس کے اوپر. 6 لاکھ سال وہ ہماری کریشن کے پروسیس میں رہا ہے, اور اس نے کہا میں بالکل نہیں تھکا. ایک پورا دن تو اس نے ہمارے وسائل بنائے ہیں, پھر اس نے زمین بنائی ہے. اب زمین کو جب وہ گھما کے گول کر رہا تھا, جب اس پہ لاوا بن رہا تھا اور آگ لگی ہوئی تھی, جب وہ اس کو گھما رہا تھا, وہ ہمارے لیے کام کر رہا تھا, اس نے ہمیں یہاں پہ رکھنا تھا. ٹھیک ہے, پھر ہماری باڈی بنی ہے, پھر ہم آسمانوں پہ ہماری روحیں بنی ہیں. اتنا لمبا چکر, اتنی ٹائم انویسٹمنٹ اللہ کی ہوئی ہے, اور پھر اس اتنے بڑے پروجیکٹ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس روح کو موقع دے دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک دفعہ پیدا ہو گیا نا, اس نے مرنا نہیں ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ نہ صرف تخا نے نہیں مرنا, دونوں طرف ہی نہیں مرنا, جان بھی نہیں چھٹنی اور انعام بھی نہیں ختم ہونا. کہ آخری مطلب میں ابد تک اب زندہ ہوں. اگر اللہ تعالیٰ ہم جنت, اللہ سے دعا انشاءاللہ ضرور ملے گی اللہ کے فضل سے, تو ہم جب جنت میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنی صفات ہمارے ساتھ شیئر کر لی نا.
مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے برابر ہو گیا، لیکن اپنی صفات ہمیں دے دیں کہ یار اتنا بڑا انعام دے دیا ہے کہ ابدی ہو جاؤ. تو اس کا مطلب یہ کہ پھر جزا اور سزا بھی اتنی ملنی ہے. تو میرا صرف ایک کنسیپٹ یہاں پہ آتا ہے، میں کہتا ہوں جب آپ اس جسم میں اتر آئے اور پالے گئے، سب سے مشکل بچہ انسان کا ہے. اس کائنات میں سب سے گھوڑے کا بچہ پیدا ہوتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے. اتنا ٹائم بھی نہیں دیتا اللہ. ٹھیک ہے، 9 سال ہمیں پالا جاتا ہے بچے کی طرح. کبھی آپ یہ سارے پروسیس جب تک سائنس نہیں پڑھو گے، جب تک بیولوجی نہیں پڑھو گے، فزکس نہیں پڑھو گے، اللہ نہیں سمجھ آنا. اللہ نے ہمیں جن اصولوں پہ پیدا کیا ہے. مجھے پتہ ہے کہ جب بچہ کہتے ہیں نا پہچاننے لگ گیا، کیسے پہچانتا ہے؟ اسے پہلے نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا بھائی جان، اس کی آنکھیں دھندلی ہوتی ہیں. پہچانے وہ کیسے؟ وہ اس کو پیدا کرو، وہ 5ویں 6 دن پہچاننا شروع کر، لیکن وہ 4-5 مہینے کا ہوتا ہے، پھر اس کی آنکھیں میں دھند چھٹتی ہے، اسے شکلیں یاد ہونی شروع ہوتی ہیں، کہتے ہیں پہچاننے لگ پیا. نہیں، اس کی آنکھیں دھندلی. اچھا، پھر وہ ایسے کیوں چلتا ہے؟ اس لیے چلتا ہے کہ اس کو اگر وہ سیدھے ہی اللہ کھڑا کر دے، وہ گرے تو اس کی یہ رب کے یہ جو سینے کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، یہ نازک بہت ہیں. تو پہلے اللہ اس کو 6 مہینے ایسے چلاتا ہے تاکہ اس کی پسلیاں بڑی ہو جائیں، پھر اس کو کھڑا کرتا ہے. پھر ہر بچے کو چوٹیں لگتی ہیں. یہ چوٹیں جب تک نہیں لگیں گی بچہ بڑا نہیں ہوگا. ان کو گروئنگ پین کہتے ہیں سائنس میں. اگر آپ اس سارے پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو کہ یار یہ کیسے چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اتنی محنت ہمارے اوپر کی جاتی ہے صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ بچے دیے جاتے ہیں، پیسہ دیا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے تاکہ 40 سال کی عمر تک پہنچایا جائے اور کنفیوز کر کے ایک طوفان کے اندر کھڑا کر دیا کہ لا ہون 10 آ گیا تیرا ٹیسٹ. یہ ساری گیم 40 سال تک کی ہوتی ہے. کچھ لوگ تو خیر 25-30 میں بھی میچور ہوتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن عام طور پہ میں یہ تسلی نہ رکھ کے بیٹھ جانا، جس کے پاس جتنا علم جلدی آ گیا اس کا ٹیسٹ اتنا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہون 10 تیرے میں کنفیوز کرتا ہے، میں چھپ گیا تیرے سے، تجھے آ گئے معاملات، ملحد آ گئے تیرے پاس، کنجر خانہ آ گیا، پیسہ آ گیا، چیزیں آ گئی، گڑبڑا دیا تجھے، اب بتا کے کرنا. یہ اس کا ٹیسٹ ہے. اتنا سا آگے کیا 20 سال 25 سال 30 سال لگنے آگے، اس میں ہم نے مر جانا ہے. تو اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کا، مشکل بڑا ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا، مشکل بہت ہے، لیکن صرف ایک نشانی یہ ہے کہ کیا میں ہر وقت اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگاؤں اور پھر میں ساری زندگی فیل رہ جاؤں. دنیا کے آخری گناہ گار بندے سے بھی میں نیچے والی پستی میں داخل ہو جاؤں. اللہ یہ نہیں دیکھتا، کیونکہ آپ سے نے فرما دیا ہے کہ تم نے اللہ کی رحمت سے بخشے جانا. اور خود میں نے بھی، جب ہمارے پروفٹ نے بھی اللہ کی، اس کا مطلب اعمال سے نہیں، لیکن اعمال کر رہے ہیں نا. تو سادہ سا سلوشن یہ نکلا ہے کہ فرض کرو میں مرتا ہوں 70 سال کی عمر میں اور میں بہت گناہ گار نکلا ہے، تو اللہ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تو میرا وفادار تھا یا نہیں تھا. میں اللہ کو صرف یہ بات کہنی ہے کہ آئی واز اسٹرگلنگ، مجھ سے نہیں ہوا، میں کوشش کرتا رہا. وہ کیا ہے، ایک شعر ہے، حسرتوں کا بھی کوئی روز جزا ہے کہ نہیں ہے، میری حسرت میں تو تھا تیری اطاعت کرنا، ہوا نہیں مجھ سے، حسرت تو میں نے کی ہے. تو اگر حسرت آپ کے دل میں آ گئی ہے تو آپ پہلا قدم اٹھا دیا، بس ڈن، جو دو مرضی مار جو. ایک بندے نے کہا کہ میں نے اللہ کا دوست بننا ہے. وہ کون بنتا ہے بھائی؟ کب بنے پتہ نہیں، کون سی منزلیں، کب پہنچے نہ پہنچے. بندے نے کہہ دیا میں نے اللہ کا دوست بننا ہے، یا اللہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اگلے لمحے مر گیا، ڈن ہوگی بات، ختم، ٹیسٹ پورا پاس ہو گیا. اتنی سی بات ہے. تو اگر آپ اس کے اندر رہتے ہو ہر وقت کہ کھائی غلطی، وار کھایا، کھا کے ہوش آئی، 1 دن 2 دن 3 دن لے لو. ہر ٹراما کے بعد ایک انٹینسٹی ہوتی ہے. مطلب بیوی شادی شدہ ہو نا، بیوی سے لڑائی ہوگی، ہو سکتا ہے آدمی کو ایسا غصہ ہے کہ 3 دن تک بات نہ کرے، لیکن ایک وقت آئے جب اس کی عقل لوٹے گی، جسے کہتے ہیں غصہ ٹھنڈا ہوگا. ایک وقت اللہ اس پہ لے کے آئے گا جب اللہ کہے گا اب تجھے ٹھنڈا کر دیا ہے، اب غور کر کون ذمہ دار ہے. اگر کسی بھی زندگی کے حادثے میں، کسی بھی زیادتی میں، اپنے ساتھ ہونے والے کسی بھی واقعے میں آپ ذمہ دار نہیں نکل رہے اور دوسرا بندہ نکل رہا ہے، آپ غلط ہے. یہ میں بتا دوں، یہ اس کی نشانی ہے. کیونکہ میں ایک بات بتاؤں، حساب میرا ہونا ہے، میرے پاس یہ نشانی ہے. آپ مجھے دے گئے یہاں پہ گالیاں، فرض کریں بات کر رہے ہیں نا، آپ نے مجھے کوئی گالی دے دی یا مجھے آپ نے کوئی طنز کر دیا، کوئی چیز کر گئے، دھوکہ دے گئے فرض کریں. اب میں بعد میں آپ کے جانے کے بعد سوچوں یار کہ میں تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اس نے میرے ساتھ کیوں کر دی. تو میں نے پست ہو گیا، میں ڈل ہو گیا، میرے اندر خود ترسی کے معاملات آئے اور مجھے آنسو آئے اور میں نے کہا یا اللہ میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا ظلم، پھر کیا ہے. اچھا گزر گیا، وہ کیفیت گزر گئی. اب اگلا دن آیا تو اب اللہ کہتا ہے یار اب زخم تھوڑا بھرا ہے، سوچ کیوں ہوا ہے. تو پھر سائنسدان کی طرح جائزہ لینا پڑتا ہے، واقعات کا انالیسس، تسبیح کرتے کرتے غور کرنا پڑتا ہے یار یہ کیسے ہوا ہے میرے ساتھ. اس میں سے آپ کے لیے سبق ہے، وہ لرننگ ہے.
وہ ایجوکیشن آپ کے دماغ کو کھولتی ہے کہ آدمی ایٹ دی اینڈ یہ کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک استغفر اللہ. کیوں کہتے ہیں استغفر اللہ؟ ہے نہیں کہی استغفر اللہ, پتہ ہے نہیں کہا استغفر اللہ. اگر میں ہر واقعے کے بعد خود گناہ گار نہیں نکل رہا تو استغفر اللہ کس بات کی ہے بھائی؟ کوئی ایسا کلمہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہتا کہ یا اللہ اے میری جزا, اے بندہ میں نہ کر گیا. ظلم دنیا میں بہت ہے, ظلم سے انکار نہیں ہے. غزہ میں کیا ہو گیا ہمارے سامنے ہی ہو گیا, ٹھیک ہے. ظلم دنیا میں بہت ہے, لیکن بھائی میں نے نہیں کیا. میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ 2 نفل نماز پڑھوں, رو لوں تھوڑا سا, ان کے لیے دعا کر لوں, جتنا کوئی کر سکے. کوئی جا سکتا ہے کسی کے بیوی بچے نہیں, جا کے لڑ لے. ہر بندے نے اپنے اپنے چیز کا جواب دینا نا. اچھا اب کل کو میرے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر میں برداشت کروں. اللہ کی دنیا میں آئے ہیں تو جب اللہ کے محبوب نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, جب اہل بیت نے اٹھا لی ہیں, جب انبیاء کو آروں کے ساتھ چیرا گیا ہے, جب کون سا نبی ایسا اس دنیا میں گزرا ہے جس کو یہ نہیں کہا گیا کہ تو پاگل ہے؟ نعوذ باللہ. کون سا نبی ایسا ہے؟ یہ بات ہم مذہبی طور پہ تو مان لیتے ہیں. میں نے جب طائف کو پڑھا نا, پڑھا تو شروع سے ہی ہوتا ہے, جب ذرا غور سے پڑھا, جب اس کی ہولناکی دیکھی, تو میں نے اپنی بیوی کو, مجھے یاد, میں نے ایک دفعہ ایک بات کہی, میں کیا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر زندگی میں کسی بھی انسان کے ساتھ آپ سے کے علاوہ طائف ہو تو وہ بچ کیسے جائے گا یہاں سے؟ دیکھیں کتنے بھی آپ ملنگ ہو جائیں, سیلف رسپیکٹ کے ساتھ ہی جیا جاتا ہے. میں کپڑے پہن کے بیٹھا ہوں, آپ میرے منہ پہ تھپڑ ماریں, مجھے ایک دفعہ دماغ میرا ہلے گا, ٹھیک ہے. آپ کو 2 جہانوں کا سردار کر دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی بڑی آپ کو آنر بخش دی گئی ہے جو کسی انسان کو اللہ نے دی نہیں ہے نا, پہلے کبھی سوچی بھی نہیں گئی تھی. اور آپ گئے ہیں اور آپ کے پیچھے بستی کے لونڈے اور لچے لگ گئے ہیں, اور وہ آپ کو پاگل کہہ کے. میں نے سوچا کہ چلو اپنے شہر کو نہیں کنسیڈر کرتا, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نا. میں ایک فلسفہ لے کے, یہی والا خود سے خدا تک کا, میں چلا جاتا ہوں کاڑے, اور میں لوگوں کو جا کے ان کے 2-4 MNAs کو کہتا ہوں کہ یار رشوت چھاڑ دو, فلاں چھاڑ دو. وہ تھوڑی دیر کہیں گے اچھا ٹھیک ہے, میں کہوں نہیں چھوڑو, جیسے بھی ہے. تو میں کہوں تسی کافر ہو رہے ہو فار ایگزامپل. وہ مجھے اٹھ کے مارے تھپڑ, اور میں گلی میں بھاگوں اور میرے پیچھے لگ جائیں لوگ, اور وہ مارے مجھے پتھر اور میری جوتیاں بھرے نعوذ باللہ خون سے. میری کیا حالت ہوگی؟ جب کہ مجھے پتہ ہو کہ میں حق میں ہوں. یہ نہیں کہ 2 جہان, ان کو یہ پتہ تھا کہ میں 2 جہانوں کا سردار بھی ہو گیا ہوں. مجھے سراج منیرہ کہہ دیا گیا. وہ تو ان کی تو بات ہی اور ہے نا. ہمارے جیسے لوگ جو چھوٹے چھوٹے نالج لے کے اپنے آپ میں سیلف رسپیکٹ کے بت بنا کے پھر رہے ہیں, اگر ہمیں کوئی تھپڑ مارے پاگل کہہ کے, ہم کیسے بچیں گے اس ٹرامے سے؟ اتنا آپ سے نے فرمایا تمہیں سے ہر ایک کی ایک بلا ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بلا میری بلا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا حدیث ہے کہ انبیاء کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے. تو میں نے یہ کہا کہ کون سا نبی ایسا ہے جس کو یہ نہیں کہا گیا کہ تو پاگل ہے, تو مجنوں ہے. یہ ورڈ ہے قرآن پاک, تھوڑے سے ذرا نرم کر کے لکھے ہوئے. یا یہ کہا گیا کہ تجھ پہ تو بڑی امیدیں تھیں, تو آخر کار تجھے اسیب ہو گیا. اچھا اگر یہ یہاں سے بچا نبی, تو سب سے بڑی تہمت پتہ کیا لگائے گی؟ اچھا اب تجھ پہ تیری بات مانے تو اس کا مطلب ہے کہ تیرے پہ ایمان لے ہیں. اچھا تیرے پہ ایمان لیں تو اس کا مطلب اگلے دن ہماری اسمبلی, ہمارے رول سب ختم, ہم نے الٹے سیدھے قانون بنائے سب ختم. اگلے دن سے تیری تو ہمارا بادشاہ بننا چاہتا ہے. اچھا تیری یہ سازش ہے, تو فراڈ ہے. تیرے تو یہ سارے خدائی فلسفے کے پیچھے تیری ذات ہے, تو بادشاہ ہی چاہتا ہے, تو پولیٹیکل آدمی ہے, تو ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں. تو نبی سے زیادہ کون محترم ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو جب وہ اتنے بڑے غم کھا گئے ہیں اور زندگی میں بالکل درست دماغ کے ساتھ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں, تو ہم ان کے امتی ہیں اور ہم ان کی سنتوں پہ چلتے ہیں, تو ہم ڈپریشن سے کیوں ڈریں گے بھائی؟ ہمارے ڈپریشن ان کے مقابلے میں ہے کیا ہے؟ 2-4-10 لوگوں کی مخالفت, تھوڑی بہت کوئی غم آ گئے, ٹھیک ہے, ماں باپ فوت, چھوٹے چھوٹے پورشن ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ بڑی فلم کی چھوٹی چھوٹی جھلکیاں ہیں جو اللہ ہماری. یہ نہیں ہوگا. آپ ٹھیک ہونے کی کوشش کریں گے. اگر آپ مسلمان بننے کی کوشش کریں گے تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاری کرے گا. وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ کسی نہ کسی حالت میں ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے. نرم میں ہوگا, کم میں ہوگا, آپ کی برداشت میں ہوگا, لیکن اللہ کرے گا آپ کے ساتھ. کوئی آپ سے کچھ کرے گا. ایک وقت آئے گا جب آپ بے بس کر دیے جائیں گے اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ تو اپنا فلسفہ اپنے کول رکھ, اور آپ اپنے کمروں میں قید ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ ہن میں کی کرنا ہے. تو اتنی بڑی یہ باتیں ہیں کہ اس کے مقابلے میں ڈپریشن اتنا چھوٹا ہے.